کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنے مدینہ کے بسنے والوں کی بنیادی جو سہولیات تھیں ان کا کس طرح خیال رکھا، ان کی سہولیات کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلی کا نظام، پارک کا نظام، اور جو عربوں میں ایک جہالت تھی ان میں علم آیا، فہم آیا، اس پر ذرا تفصیل سے بات کیجیے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب بتا رہے تھے، یہ بلدیاتی نظام اس کے بخاری شریف میں بھی خد و خال موجود ہیں۔ باقاعدہ جب ہم پڑھاتے ہیں بخاری شریف تو بلدیاتی نظام کے عنوان سے ہی پڑھاتے ہیں کہ اس میں نقباء ہیں، عرفاء ہیں۔ یہ عریف کا جو لفظ ہے یہ آج جدید عربی میں اسٹیج سیکرٹری کے بارے میں اور اینکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے یہ تھا کہ یہ بلدیاتی نمائندہ جو ہے اس کے طور پر، اور اس کا باقاعدہ یعنی صرف نظام برائے نام نہیں تھا، اس کے باقاعدہ پریکٹیکلی اس کے فوائد تھے کہ جب جنگ حوازن ہوئی تو جعیرانہ کے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جو مکہ مکرمہ کے قریب جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے، بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر دیا اور اس طرح کی ساری چیزیں، لیکن اتنے میں وہ پچھلے جو ہیں وہ مسلمان ہو کے آ گئے۔ تو اب یہ کہ جو ان کی چیزیں تھیں ان کا کیا کیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، حالانکہ آپ مالک و مختار ہیں، آپ نے مشاورت کی اور میٹنگ جو ہے وہ عرفاء اور نقباء کی بلائی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طرح چاہیں، یعنی جو ہمارے پاس مال آ چکا ہے ہم واپس کر دیں گے، آپ ان کو واپس لوٹا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جن کے نمائندے ہو ان سے علیحدہ میٹنگ کرو، ان کو بلا کر ان کے سامنے یہ صورتحال رکھو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو پھر تم میرے پاس آؤ۔ یعنی اس طرح باقاعدہ اس نظام کو لانچ کر کے آگے اس عملاً جو فوائد تھے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے۔ خود بلدیاتی اور شہری نظام میں اس چیز کو بھی عسکری طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا۔ آپ نے فرمایا لا تعر المدینہ، کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، جب ایک قبیلے والوں نے کہا کہ مسجد نبوی شریف دور ہے ہم سے، ہم قریب یہاں گھر بناتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب ہمیں ملے گا، تو یعنی کتنی قیمتی گھڑیاں تھیں، لیکن سرکار نے فرمایا اس سے مدینہ منورہ بحر سے ننگا ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے جو بحر کی آبادیاں ہیں جب کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے باخبر ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہیں نیکی کا شوق ہے یہ اچھا ہے، لیکن جتنے زیادہ قدم مسجد نبوی تک اٹھاؤ گے نیکی زیادہ ملے گی۔ تو ثواب اور ظاہری زمینی حقائق ان کو سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلدیاتی نظام کو تعمیر کیا، اور اس میں دو طرح کے لوگ تھے۔ مثلا ایک ہیں تجارت پیشہ لوگ، دوسرے ہیں زمینیں کاشت کرنے والے۔ تو انصار کا جو پیشہ تھا وہ زراعت کا تھا، مہاجرین جو ہیں ان کی دکانیں تھیں اور وہ تجارت کے لحاظ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ دکانوں پر دیتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو لوگ تاجر باہر سے آتے تھے ان کے لحاظ سے مدینہ منورہ کے باہر کچھ پوائنٹ معین کیے کہ یہاں آ کر جب وہ قافلے رکیں گے تو اندر کا کوئی بندہ وہاں جا کر اندر کے ریٹ سے بے خبری کی بنیاد پر ان سے کچھ سستی چیز نہ لے لے، فرمایا کہ وہاں لوگوں کو کھڑا کیا جائے کہ وہ منڈی میں یہاں اندر مال آئے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو اس طرح کے ان سارے ضابطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت میں اپنی امت کو سکھائے۔